نہیں کی جا سکتی میرے نزدیک۔ ابھی میں حیران ہوں، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے ایک ہمارے فاضل ممبر ایک سی سی پی او کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ مطلب یہ ہاؤس جو ہے اس کام کے لیے رہ گیا ہے کہ یہاں پہ سی سی پی او کی حمایت میں بولا جائے۔ چلیں جی بولے، آپ ضرور بولے، لیکن بھائی آپ نے کہا کہ وہ بڑا اچھا پولیس افسر ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، ہوگا، لیکن اگر وہ اتنا اچھا افسر ہے تو پھر آئی بی نے اس کے خلاف رپورٹ کیوں دی ہے؟ دیگر ایجنسیوں نے اس کے اوپر الزامات کیوں لگائے ہیں؟ اب آپ لوگوں کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا آئی بی ٹھیک ہے، اور جو ایک ٹھیک نہیں ہے اس کو تو سزا دینا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئی بی بھی ٹھیک ہے، ساری ایجنسیاں بھی ٹھیک ہیں، اور اس نے اس سی سی پی او پہ الزامات اتنے گھناؤنے لگائے ہیں۔ کوئی یعنی کہ جرائم جو گندا کام ہے اس سے منسوب نہیں کیا ان ایجنسیوں نے، اس کی یہ تعریفیں کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے۔ یہ عجیب و غریب حکومت ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ بھئی حکومتیں جو ہیں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے ہوتی ہیں، یا جن لوگوں نے انصاف نہ دیا ہو اس کی حمایت کے لیے کھڑی ہو جاتی؟ یہ نیا کام شروع ہو گیا ہے۔ این ایچ اے جن کے انڈر میں آتا ہے، جن وزیر صاحب موصوف، وہ کل قومی اسمبلی میں فرما رہے تھے، آپ ذرا دیکھیں یہ حکومت کیا عجیب و غریب حکومت ہے۔ میں نے ایسی حکومت زندگی میں نہ دیکھی ہے نہ تصور کیا ہے کبھی۔ وہ کل فرما رہے ہیں کہ جی موٹر وے پہ یہ ہوا ہی نہیں ہے، موٹر وے کر رہے ہیں، موٹر وے پہ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے بھی اس کی تفتیش کی تو پتہ لگا کہ وہ رنگ روڈ پہ ہوا ہے۔ اچھا بھائی، اگر موٹر وے پہ نہیں ہوا، رنگ روڈ پہ ہوا، تو اس کا مطلب ہے آپ کی حکومت تو پنجاب میں نہیں ہے نا، آپ تو ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اگر رنگ روڈ پہ ہوا ہے تو پھر وہ سی سی پی او ذمہ دار ہے، جس کی آپ تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں ابھی کہ وہ بڑا اچھا افسر ہے۔ رنگ روڈ کا ذمہ دار سی سی پی او ہے، اور موٹر وے کا ذمہ دار یہ وزیر ہے جو کل وہ وہاں پہ قومی اسمبلی میں تقریر کر رہا تھا۔ تم بتائیں نا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور اس سی سی پی او کی یہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں جو پڑھایا جاتا ہے وہی یہ یہاں پہ آ کے کریں گے نا۔ ان کے وزیروں نے اس کی تعریف کی ہے، ان کے وزیر اعظم نے اس کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم کا کیا کام ہوتا ہے؟ لوگوں کو انصاف دلانا، لوگوں کے آنسوؤں کو پوچھنا، یا اس کا مذاق اڑانا۔ اس سی سی پی او کے ساتھ جو وزیر صاحب کھڑے تھے، انہی کے انڈر میں آتی ہے نا آئی بی، انہی کے انڈر میں آتی ہیں نا مختلف ایجنسیاں۔ تو وہ ان ایجنسیوں کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں، وہ فیصلہ کریں۔ اس بات کا بھی اب فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ وزیر کھڑا کیسے ہوا اس کے ساتھ جا کے، اور پوری قوم، اور پھر اس نے زخموں پہ مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑکا ہے۔ اور 4 دن کے بعد جس انداز سے انہوں نے معافی کیا چیز ہوتی ہے؟ سرکاری ملازم کوئی معافی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ نے مس کنڈکٹ کیا ہے، آپ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، یہ انصاف ہے۔ معافی تو ایک عام آدمی جو سرکاری افسر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بیچارہ معافی ہی مانگ سکتا ہے۔ یہ نیا کام شروع کر دیا جی، معافی مانگ لیے، بڑی توپ چلا دیا آپ نے۔ لیکن جناب ان کا کوئی قصور نہیں ہے بیچاروں کا۔ یہ جو حکومت ہے نا، یہ حالت بھنگ میں ہے۔ جو حکومت حالت بھنگ میں ہوتی ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ جو حکومت چرس کی تجارت کے چکر میں ہو، جو حکومت منشیات کی تجارت کے حق میں ہو، جو ان کے وزیر اور وزیر اعظم منشیات کی باتیں کر رہے ہوں۔ وہ کل کسی نے وہاں پہ کہا کہ 12 بجے کے بعد، میرا خیال مریم نے کہا تھا کہ یہ حکومت کہاں ہوتی ہے، سو جاتی ہے کیا؟ مجھے پتہ نہیں، سوتی نہیں، یہ حالت بھنگ میں ہوتی ہے، یا حالت چرس میں ہوتی ہے، یا اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ حالت ہی ہو گئی نا، کوکین کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو حکومتیں جو ہیں کوکین کے چکر میں ہوں گی، چرس کے چکر میں ہوں گی، بھنگ کے چکر میں ہوں گی،
اس حکومت کے اندر لوگوں کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی جناب چیئرمین۔ دوسری بات میں ایک یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم جتنا بھی اب افسوس کرتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، یہ ماتم ہی ہے نا سر، اور کس کس بات کا ماتم کریں گے؟ اس 2 سال میں جو کچھ ہوا ہے، اس حکومت نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ جی ٹھیک، آپ ہی بتا دیں میں کس طرح کی باتیں کروں؟ چلے مشاہد صاحب کیری آن پلیز۔ جی جی ہاں میں کوئی ہاؤس کا ماحول، آپ مجھے لیکچر نہ دیں تو جی بہتر جی ہے۔ مشاہد اللہ خان صاحب پلیز۔ میں پھر وہ ہوروں والی باتیں کروں؟ کیا باتیں کروں؟ میں جرمن اور جاپان کی سرحد کو ملانے والی باتیں کروں تو آپ خوش ہوں گی؟ میں نے کیا غلط بات کی؟ کیا آپ بھنگ کی تجارت کرنے کے چکر میں نہیں ہیں؟ شاہد صاحب آپ کے وزیر نے یہ بیان، میں جی کون سا اپنے بات سے باتیں کر رہا ہوں؟ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کا جا کے گلا پکڑ لیں، جن وزیروں نے یہ باتیں کی ہیں اور جس وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے۔ آپ مجھے یہاں پہ سمجھا رہی ہیں؟ یہ تو ماتم ہے جناب، یہ دیکھیں نا پورے ملک میں ماتم ہے، اور یہ حکومت جو ہے ایک سی سی پی او کو بچانے کے چکر میں، اور یہاں پہ اس کی حمایت میں بجائے اس کے کہ جو کچھ ہوا ہے، کل ان کے وزیر کے مطابق وہ ذمہ دار ہے اس ریپ کا جو ہوا ہے۔ میرا دل بھی نہیں چاہتا اس کے بارے میں بات کرنے۔ نو کراس ٹاک پلیز سمینہ صاحبہ، بڑی مہربانی دے دیتے نا سزا۔ آپ 2 سال میں آپ کی حکومت ہے اپوزیشن میں؟ شاہد صاحب پلیز۔ نہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ اپوزیشن میں یا حکومت میں؟ اگر آپ کو وہ سزا نہیں دے سکتی، یہاں کے بیٹھ جائیں آپ ہمارے ساتھ۔ بھائی اپوزیشن میں ہیں آپ، جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، میں حکومت میں ہوں۔ میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ماڈل ٹاؤن یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کی جس دن جنرلی تفتیش ہو گئی، یہ طاہر القادری بھی اس میں انوالو نکلے گا، عمران خان بھی انوالو نکلے گا، اور یہ لندن پلان کے تحت ہوا تھا وہاں۔ تو 2 سال آپ کی حکومت ہے نا، دے دیتے لوگوں کو سزا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کیا تھا۔ جی آپ کو تکلیف نہیں ہے جنہوں نے 260 لوگوں کو جلایا کراچی میں، وہ آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو 11 آدمیوں کی تکلیف ہے، 260 کی نہیں ہے۔ بچے غریب جلا دیے، عورتیں جلا دی، مرد جلا دیے، ان کی تکلیف۔ یہ دیکھیں حکومت کیا ہے، یہ کیسے کیسے نمونہ بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پہ۔ انہیں ماڈل ٹاؤن طوطے، یہ طوطے ہیں، طوطے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں اور کیا کہوں؟ پلیز کہوں گا؟ میاں صاحب، اچھا میں بیٹھ جاتا ہوں، پہلے آپ کرنے تقریر پھر میں بتا۔ میاں صاحب پلیز۔ یہ جی ان کو مشاہد پتا کیا ہوا ہے؟ یہ ایم کیو ایم کے آدمی ہے نا، یہ 260 آدمیوں کی تکلیف ہوئی ہے، یہ ملوث ہیں اس میں۔ تشریف رکھیں، ملوث تشریف ہیں۔ رکھیں پلیز۔ چاہے مشاہد صاحب پلیز ان کو جی بٹھائیں آپ۔ تشریف رکھیں۔ ان کو بٹھائیں، ان کو دیکھیں کیسی تکلیف ہوئی ہے 260۔ پلیز نہیں آپ دونوں شٹ اپ! تم ہو نمونہ، مشاہد بہت صاحب، نمونہ، پھر بولوں گا۔ مشاہد اللہ خان صاحب، جیسے نمونوں کو میاں عتیق صاحب پلیز۔ میں جانتا ہوں تمہارے جیسے لوگوں کو۔ جی مشاہد اللہ خان صاحب جی اور چلا بدماش، پلیز ہاؤس کا ماحول خراب نہ کرے۔ بدماش ہے تم گنڈا ہو؟ کون ہو؟ مشاہد صاحب پلیز، سینیٹر ہو، گنڈا مشاہد ہو؟ اللہ خان صاحب، میری بات سنو، اپنی بات کرو۔ عتیق صاحب چیئرمین صاحب جی پلیز۔ آپ آرڈر سے مائک آپ کون ہے؟ ان کا کچھ نہیں۔ یہ نہیں، اس نمونے کو بٹھائیں، اس نمونے کو بٹھائیں۔ تمہیں نمونے میں کیا گالیاں؟ نمونہ تشریف رکھے پلیز، ایسے الفاظ استعمال نہ کریں پلیز، ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں۔ اس کے میاں عتیق شیخ صاحب، مشاہد اللہ خان صاحب بھی پلیز تشریف، مشاہد صاحب تشریف رکھیں۔
جی تشریف رکھیں جی. ان کو آپ چیئرمین صاحب ان کو اس کو پٹا ڈالیں, اس کو پٹا ڈالیں, پٹا جی بیٹھ جائیں جی. پٹا ڈالیں, اس کو پٹا ڈالیں, پٹا میاں صاحب ڈالیں. اگر تشریف رکھیں جی. یہ 260 آدمیوں کا قاتل کھڑا ہو کے بول رہا ہے. تشریف رکھیں. یہ بلدیہ فیکٹری, تشریف بلدیہ رکھیں. فیکٹری کے قاتل یہ. سجاد چوری صاحب, عتیق شیخ صاحب کو بٹھائیں جی. میاں جی تشریف رکھیں, مہربانی کریں میاں صاحب. جی جی مشاہد اللہ خان صاحب جی. مشاہد اللہ خان صاحب آپ تشریف. میاں صاحب تشریف رکھیں, یہ تشریف رکھیں میاں صاحب. جی مشاہد اللہ خان صاحب آپ ان آرڈر کریں, ان آرڈر تشریف کریں. رکھیں. ٹھیک ہے جی تشریف رکھیں, بڑی مہربانی جی. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اب ذرا بلدیہ ہی کی بات ہوگی. پچھلے 25-30 سال جو کچھ ہوا ہے نا, اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا تھا نا. مطلب اس کی بات نہیں کریں گے. لوگوں وہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ, پلیز میاں صاحب. اب یہ جی دیکھو اس بدتمیز انسان کو ذرا, مشاہد صاحب جی تشریف رکھیں. یہ بدتمیز آدمی, یہ بیچارہ بدتمیز آدمی. میاں صاحب پلیز تشریف رکھیں. تشریف. میاں صاحب پلیز مہربانی کریں. میں جناب چیئرمین, جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ان کے ہاتھ معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. آج اس ملک میں ویسے ہی لینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں میاں ہوا. عتیق شیخ صاحب چلے جائیں اپنے نشست پہ, تشریف رکھیں جی. میں جس کے بارے میں تمہارے جیسے تشریف رکھیں, 1000 مجھے پلیز. نہیں روک سکتے. تم کیا چیز ہو یار, اور چوٹ. میں جس دن مجھے تم روکو گے, میں مشاہد اللہ تمہارے خان بڑے صاحب مجھے پلیز نہیں روک سکے, تم کیا روکو گے. جی. بات یہ ہے جناب والا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کچھ کراچی میں ہوا ہے نا, اس کے اثرات جو ہیں وہ اس ملک میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, 260 آدمیوں کو انہوں نے بھتے کے لیے جلا دیا, بھتہ لینے کے لیے. یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. اس میں عورتوں کو جلا دیا, غریب لوگوں کو جو 8-8, 10-10 ہزار کی نوکریاں کرتے تھے, ان کو جلا دیا جناب چیئرمین. بوڑھیوں کو جلا دیا. ٹھیک ہے, آج ان کو سب کچھ بھول گیا ہے. ہمیں کچھ نہیں بھولا. وہاں پہ 12 مئی ہوا, ان لوگوں نے باقاعدہ اوپنلی لوگوں کو گولیاں ماری. 47 لوگ مر گئے وہاں پہ. انہیں ماڈل ٹاؤن کی بڑی فکر ہوتی ہے. ماڈل ٹاؤن میں بھی یہی انوالو ہوں گے, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی ذرا کبھی تفتیش تو ہو جائے. ٹھیک ہے, میں جناب چیئرمین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں. سوال تو یہ بھی سوچنے کا ہے نا. یہ جب سے 2 سال ہو گئے یہ حکومت آئی ہے, آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. کون سا ادارہ ایسا ہے, آپ پی آئی اے سے شروع ہو جائیں, اسٹیل مل سے شروع ہو جائیں, اسٹیٹ لائف سے شروع ہو جائیں, مشین ٹول فیکٹری سے شروع ہو جائیں, دیگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے شروع ہو جائیں, اور آپ کروڑوں لوگ بے روزگار کر چکے. بے روزگاری کا ریپرکشن پتہ کیا ہوتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر خراب اس وقت ہوتا ہے جی جب لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا. انہوں نے لوگوں کو پیٹوں کو تنگ کیا ہے. آج بھی کراچی میں پانی کھڑا ہوا ہے سیلاب کا, کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے. اس حکومت نے جو گلیاں بنوائی تھی وہ ساری بہہ گئی ہیں. تو پھر بھائی اس کے بعد لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں نا. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کسی چیز کو, لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جب حکومتیں ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں پڑ جائیں جن کی وجہ سے جرائم بڑھ رہے ہوں, تو پھر جرائم ہی ہوں گے نا, اور کیا ہوگا. پھر اور کیا ہوگا مجھے بتائیں جناب چیئرمین. آپ کس چیز کا ماتم کریں گے؟ ماتم ہی ہے نا, اس سے بڑا ماتم تو ہو نہیں سکتا. اب آپ یہ دیکھیے, میں نے جو ایک نقطہ بیان کیا شروع میں کہ وزیر کہہ رہا موٹر وے ہوا ہی نہیں. اچھا بھائی, موٹر وے پہ اگر ہوتا تو آپ ذمہ دار تھے.
मोटर वे पे नहीं हुआ तो CCPO जिम्मेदार है, उसके हक में वजीर आजम भी है, इनका वजीर जो दाखिले का है वो भी उसके हक में है। बताइए ये हुकूमत है क्या, मजाक है? भाई कोई एक तो जिम्मेदार है या नहीं है? किसी एक का तो सजा होनी है या नहीं होनी? या माफी तलाफी से काम चलाएगा ये हुकूमत का? इन्हें तकलीफ होती है। मैं कोई गलत बात मैंने अपने पास से नहीं की, इन्होंने ये खुद कहा है कि हम मुनशियात को एक्सपोर्ट करेंगे, हम भंग को एक्सपोर्ट करेंगे, हम चर्च उगाएंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहली दफ़ा ये बात हुई है। इससे पहले कभी भी नहीं। दवाइयों में करें जैसे मर्जी करें, तो भाई जो हुकूमत हालत भंग में होगी, हालत चर्च में होगी, है? मुशाहिद साहब प्लीज वाइंड अप करें, ब्रेक लेनी है जी। जी तो करें ना जी। भाई आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मैं वही तो बयान कर रहा हूँ जी। मोहसिन साहब प्लीज। जी जी मोहसिन। आप कोकीन का जिक्र नहीं करें, कोकीन का जिक्र नहीं करना। वो तो पीते थोड़ी है कोकीन, वो तो स्निफ की जाती है ना। वो कहते हैं जी हुकूमत सो रही है। मैं कहा हुकूमत सो नहीं रही, हुकूमत टुन है, हुकूमत सो कोई नहीं रही। भाई जब इस तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे तो टुन होगी ना। तो टुन हुकूमत में होता क्या? यही होता है जो लाहौर में हुआ है। थैंक यू मुशाहिद है साहब। ना। आज की रात हर एक घर का यही आलम है। आज की रात हर एक घर में सफ़े मातम है, और मातमी हाथ फ़कत सीना जनी जानते हैं। मातमी हाथों से जंजीर नहीं कट सकती, और जंजीर कटे भी तो फसीले जिंदा इतनी मोहकम है कि रस्ते से नहीं हट सकती, और हट जाए भी बिलफर्ज तो इसके आगे और ज़िंदा हैं जो इससे भी बड़ा ज़िंदा है। जनाबे वाला इन वाक़यात की ज़िम्मेदार ये हुकूमत है, ये इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं, जिनको जो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे, जो जराइम के ज़िम्मेदारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ ये यहाँ पे बात नहीं है, आप देखें आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, तेल महंगा हुआ, अद्वियात महंगी हुई, पेट्रोल महंगी हुई, सब कुछ हुआ ना। 50 रुपये से 100 पे चला गया, आज तक है। किसी एक के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ ना जी। क्यों नहीं हुआ? फिर कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर बड़ा ईमानदार है, वो अजीब व गरीब ईमानदार है। हर तरफ से घेरा हुआ है चोर उचक्कों ने आपको, और आप ईमानदार हैं। अजीब, ऐसा ईमानदार दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ होगा। किसी एक के खिलाफ आप देखें कि कोई जुर्म करता है, दूसरे मिनट में प्राइम मिनिस्टर उसको प्रोटेक्ट करता है, सजा किसी को नहीं देते। और सजा देने के लिए 2-2, 2.5 साल से लोग बंद हैं, एक जुर्म उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ। कभी नवाज शरीफ को पकड़ते हैं, कभी मरियम नवाज को पकड़ते हैं, कभी शहबाज को पकड़ते हैं, कभी हमजा शहबाज को। अब उसके पूरे ख़ानदान के खिलाफ इन्होंने निकालने, कल को ये काम इनसे होना इन्हें पता ही नहीं है, और इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये 10-10 फुट की दीवारें टाप के भागने वाले लोग हैं, हम भागने वाले लोग नहीं हैं। हमने बड़ी जेलें वेले काटी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला थैंक यू। इंसाफ अगर ये नहीं देंगे तो अल्लाह की लाठी जो है इंसाफ की, वो बड़ी बेआवाज़ है। थैंक यू। वो इन्हें मालूम नहीं है, इन्हें पढ़ने वाली है, और जब इन्हें पढ़ेगी तो इनकी ज़रा चीखें देखिएगा। फिर मैं कहूँगा इनसे, फिर वही CPO, फिर वही CCPO होगा जो इनको जूते मारेगा, और फिर इन्हें पता लगेगा कि लाहौर में मोटरवे पे जुर्म हुआ था या रिंग रोड पे जुर्म हुआ था। ब्रेक लेते हैं जी, 4:30 बजे फिर मिलेंगे जी। थैंक यू जी।